الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، پچھلے جمعۃ المبارک کو اور پچھلے جمعۃ المبارک سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مبارک میں آپ نے والدین، اولاد اور میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے بارے میں کچھ سماعت فرمایا۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا دین متین دین اسلام ایک فطری دین ہے اور تقاضۂ فطرت کے عین مطابق احکامات نافذ فرماتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ ان کا تعلق آسمانی مذاہب سے ہو جس طرح فی زمانہ یہود و نصارہ، یا ان کا تعلق دنیاوی ادیان سے ہو جو دنیا کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، کسی بھی مذہب کسی بھی دین میں حقوق العباد کی نگہداشت کی اتنی تاکید نہیں کی گئی جس قدر اسلام نے فرمائی ہے۔ گویا یہ عظمت انسانیت کا بہت بڑا داعی مذہب ہے، اور اس نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی نہایت ہی آسان ترین انداز میں ترغیب دی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ترغیب تھا وہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین، پھر والدین کے عز و اقربا کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ محض والدین ہی نہیں بلکہ تایا چاچا، نانا دادا، ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ جو ماں اور باپ کی وجہ سے تمہارے نزدیک قابل احترام ہے، ان کی تعظیم و توقیر کا بھی حکم دیا۔ مرکز محبت یہاں ماں اور باپ ہیں، پھر ماں اور باپ سے جن کا تعلق ہوتا گیا وہ تمہاری نظر میں محبوب ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان مجید میں صلہ رحمی کا حکم دیا، قطع رحمی سے منع کیا۔ میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ نے اس سلسلہ میں ترغیب دیتے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ وہ سیدنا انس بن مالک فرماتے وہ شخص جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے، جس بندے کی یہ تمنا ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا اس پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اس کی عزت بڑھ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر میں برکتیں آ جائیں، وہ کیا کرے؟ کون وہ شخص ہے کہ جو چیز کا متمنی نہ ہوگا؟ لوگ علماء کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب کام نہیں چل رہا، خیر و برکت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، حالات دیگر گوں ہیں، آپ مجھے کو وظیفہ ارشاد فرما دیں، میں وظیفہ کروں تاکہ مجھے رزق مل جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے، فراوانی آ جائے، میری عزت میں اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے آفات سماوی سے، زمینی سے محفوظ و معمور رکھے، مشکلات سے محفوظ رکھے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وہ پیر صاحب عالم دین وظیفہ بتا دیتے ہیں، یہ تم وظیفہ کرو۔ میں وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو کسی پیر یا عالم نے نہیں، میرے نبی نے بتایا ہے۔ کسی اور کے وظیفہ کے
मुअस्सर होने में, असर करने में शक हो सकता है। मुझे मेरे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम जो मेरे नबी ने फरमा दी वो हक़ फरमा दिया है, उसमें कोताही का शायबा भी नहीं हो सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते क़ाला समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद मैंने अपने कानों से सुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला के रसूल ताजरे अरबोजम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, मन सर्रहु, जिस किसी को ये पसंद है, जो ये चाहते हैं, अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को वसी और अरीज़ बना दे, बसीत बहुत खुला, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ को बहुत वसी फरमा देता है। जो बंदा ये चाहता है कि उसका रिज़्क़ बहुत वसी हो जाए, रिज़्क़ में खैर बरकत आ जाए, और युनसा लहू फी अथरिही, जो ये चाहते हैं कि उसकी उम्र में भी बरकतें आ जाए। असर कहते हैं मा बाद, मरने के बाद उसका आला जिक्र जारी रहना, निशानात कदम का बाकी रहना, यानी जो ये चाहता है मेरे मरने के बाद भी लोग मेरा जिक्र करते रहें, मुझे इज़्ज़तें मुयस्सर आ जाएं, मुझे अज़मतें मिल जाएं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो ये चाहता है कि मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए, मेरी उम्र में बरकतें आ जाएं, फल यसिल रहिमहु, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, माँ बाप के रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें, अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देगा, अल्लाह उसका रिज़्क़ भी बढ़ा देगा। ये हदीस वारका सही बुखारी के अंदर है। अमूमी हमारी एक आदत है, हम ये कहते हैं कि उसने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं उसके साथ कैसे अच्छा सलूक करूं, मैं उसके साथ नेकी कैसे करूं, वो तो मेरे साथ नेकी कर नहीं रहा। मेरे और आपके करीम आका ताजर अरबोजम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस बारका को रवायत करते हैं। इससे भी इमाम बुखारी ने सही बुखारी में नकल फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, बराबरी करना सिला रहमी नहीं है, बराबरी करना सिला रहमी नहीं है। बराबरी क्या है कि तुझे जी कहे तो उसको जी कह दे, को तेरे साथ उसने सलूक करे तो उसके साथ उसने सलूक कर। जिस तरह वो तहादु तहाबु, हदिया दो मोहब्बतें बढ़ेंगी, वो तुझे हदिया देता है तो उसको हदिया देता है, ये तो बराबरी हो गई। जिससे तुझे अपने यहाँ बुलाया तूने उसको अपने यहाँ बुला लिया, जिससे अपने यहाँ तुझे नहीं बुलाया तूने उसको नहीं बुलाया, ये तो बराबरी हो गई। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, बराबरी सिला रहमी नहीं है, सिला रहमी ये है वो तेरे साथ ज़्यादती करे तो फिर भी हुस्न सलूक कर, ये है सिला रहमी, ये है सिला रहमी। वो तेरे साथ ज़्यादती करे तो उसके साथ हुस्न सलूक कर, ये सिला रहमी है। सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस बारका जो अब मैं आपको सुना रहा हूँ ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है। सैयदना अबी हुरैरा फरमाते, बारगाह साथ में बाब एक शख्स हाज़िर हुआ, उससे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उसका मफ़हूम बयान करूँगा, हदीस बारका का लफ्ज़ी तर्जमा नहीं, मफ़हूम बयान करूँगा। यानी मैं आपके हुक्म पर अमल करता हूँ, मैं उनसे भलाई का सलूक करता हूँ, सिला रहमी से काम लेता हूँ, वो कता रहमी करते हैं। मुराद क्या है, जिसकी मैं मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो, बेटे बेटे की शादी है या कोई दूसरा प्रोग्राम है, वो अपने रिश्तेदारों को बुला लेता, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मेरी खुशी में तुम शरीक हो जाओ, तुम मेरे भाई हो, मेरे ताया हो, चचा हो, नाना हो, दादा हो, मामू हो, खाला है, फूफी है, अज़्ज़ो करबा है, रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, तुम आ जाओ। वो बुलाता था, और जब उनके यहाँ फंक्शन होता था कोई उसको नहीं बुलाता था। नहीं या रसूलल्लाह, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ, मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ, खाने खिलाता हूँ, उनके साथ मोहब्बत का सलूक करता हूँ, मगर वो कता रहमी करते हैं। या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, मैं उन पर एहसान करता हूँ, वो मुझ पर जुल्म करते हैं। या रसूलल्लाह, मैं उनकी इज़्ज़त बनाता हूँ, वो मेरी तौहीन कहते हैं। या रसूलल्लाह, मैं बुर्दबारी से काम लेता हूँ, वो ज़्यादती करते हैं। या रसूलल्लाह, अब मैं क्या करूँ, इन्होंने मेरी ग़ीबत करते हैं, लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त बर्बाद करते हैं, मैं उनको देता हूँ वो चुरा लेते हैं। या रसूलल्लाह, मैं उनको मुआफ़ करता हूँ, मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। जिस तरह हमारी हालत है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, कहता हूँ
اگر آپ کسی کے ساتھ زیادہ اس سے سلوک کریں نا، وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کام ہوگا، دیکھا ہمارے پیچھے پیچھے کتے کی طرح پھر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ دیکھو کتنا نیک کام کر رہا ہے، یا صلح میں نیکی کرتا ہوں میری توہین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں صلہ رحمی کرتا ہوں، قطع رحمی کرتے ہیں، پھر میں کیا کروں؟ میرے قریب نے نہیں فرمایا کہ جا پھر دفع کرو ان کو، نہیں، میرے نبی فرمانے لگے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ان کو آگ کی راکھ پھنکا رہا ہے۔ آگ کی راکھ ہوتی ہے جس کو ہم سوا کہتے ہیں، گرم گرم، حضور نے فرمایا ان کو جہنم کی آگ پھنکا رہا ہے، اور تیرے ساتھ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو تیرے لیے دعائے رحمت کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان کی آیت مبارکہ 6 پارہ بالکل پہلی آیت مبارکہ، لا یحب الجہر بالسوء من القول، اس کے تحت مفسرین کرام نے نقل فرمایا، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہیں۔ ایک خبیث شخص آیا، میں نے خبیث اس لیے کہا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ اس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں بکنا شروع کر دیں، گالیاں دینے لگا، نازیبا کلمات کہنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، اس کی باتوں کو برداشت کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے کریم آقا یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے، مسکراتے رہے، وہ گالیاں بکتا رہا، ابو بکر چپ رہے، میرے کریم مسکراتے رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ جب اس بندہ حد سے تجاوز کر گیا، کوئی زیادہ ہی بڑھ گیا، تو اس کی کسی بات کا جواب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دے دیا۔ ابھی ان کا جواب دینا تھا، میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کے چلے آئے۔ ابو بکر صدیق کے لیے یہ بات بہت گراں گزری، میرے نبی ناراض ہو جائیں، ابو بکر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ فوراً میرے کریم آقا کے دربار انور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا مجھے اس کی گالی کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا کوئی شخص ہوتا تو اس انداز سے ناراض ہو کہتا، بڑی بات ہے، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، تم ہنستے رہے، میں نے جواب دیا، ناراض ہو گئے، کوئی یہ بات ہے کرنے کی؟ نہیں، ابو بکر نے یہی نہیں، انداز تعظیم و توقیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ مجھے معاف فرمائے، یا رسول اللہ کیا مجھے اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ مجھے یوں ہی چپ رہنا چاہیے تھا؟ جب وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، مجھے چپ رہنا چاہیے تھا۔ میرے کریم نے فرمایا، ابو بکر، حق یہ ہے کہ جب وہ تیری شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا، تجھے بد دعا دے رہا تھا، تجھے گالی بک رہا تھا، تو چپ تھا، رب کائنات نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی تھی جو تیرے پہلو میں کھڑا تھا، اس کی گالیوں کا جواب وہ فرشتہ دے رہا تھا۔ تو جانتا ہے کہ اس کی بکواس تو قبول نہیں ہوگی، لیکن فرشتے کی دعا کو تو اللہ رد نہیں کرے گا کہ ڈیوٹی رب نے لگائی ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی نا فرشتے کی، اگر اس کی دعا کو رد کرنا ہوتا تو ڈیوٹی کیوں لگاتا؟ اس کی بکواس تو قبول نہیں ہوگی اور فرشتے کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ابو بکر، میں خوش ہو رہا تھا، میرے ابو بکر کو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتہ جو جواب دے رہا ہے، میں اس لیے خوش ہو رہا تھا۔ پھر جب تو نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، اب میری ضرورت کیا ہے؟ اب تو یہ خود جواب دینے لگا ہے۔ ابو بکر، میں اس لیے ناراض ہو گیا تھا، تجھے ضرورت کیا ہے جواب دینے کی؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا کہ جب کوئی تجھے گالی بکتا ہے، تجھے بد دعا دیتا ہے، بعض لوگ مجھے بھی کہتے ہیں نا، شاہ جی میں کیا کروں، میری تائی، میری نانی، میری دادی، میری فلانی، میری بہن، میری بہو فلاں، وہ جھولی اٹھا کے میرے حق میں بد دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو اس کی بد دعا سے میں بچ جاؤں۔ میں ان کو بتاتا ہوں، تمہیں وظیفہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کا فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ اتنی سی بات کر لو، صبر کر لو، تم بد دعا نہ دینا، تمہاری زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے، وگرنہ فرشتہ نہیں کچھ بھی کہے گا، وہ چلا جائے گا۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے فلاں پر بڑا ظلم کیا، پھر اس مظلوم کا صبر ظالم کو لے ڈوبا۔ وہ کیا جانتا ہے مظلوم کا صبر لے ڈوبا یا فرشتے کی دعا نے برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ فرشتہ اس کے حق میں کھڑا تھا، دعا کر رہا تھا۔ پھر میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر، یہ 3 باتیں حق ہیں، ان کو یاد کر لے۔ جو آدمی ظلم کا بدلہ نہیں لے گا، مظلوم بنے گا، زیادتی کا بدلہ نہیں لے گا،
لکھ لے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے استاد کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جس پہ زیادتی کی جائے وہ صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ پھر فرمان لگے یاد رکھ لے، جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ دار و احباب پر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور جو بھیک مانگنے کی، لوگوں سے مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو کبھی بھی استغنا کی دولت عطا نہیں فرماتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو مانگنے کی چس لگ گئی، دراصل اللہ نے اس سے استغنا کی دولت چھین لی۔ کروڑوں نہیں اربوں روپے بھی جمع ہو جائیں، اسے نہ ڈھنگ کا لباس میسر آتا ہے، نہ اچھی روٹی میسر آتی ہے، نہ اچھی سر چھپانے کی کٹیاں اسے میسر آتی ہے، وہ اسی طرح بھیک مانگتا مانگتا مر جاتا ہے، اور اس کے کروڑوں روپیہ بعد میں اس کی جو کٹیاں ہوتی ہیں اس سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ دولت استغنا سے ویسے ہی چھین لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، رشتہ داروں میں ہے، عزو کربا میں ہے، یا کوئی دوسرا ہے، اگر آپ اس کو اپنی جو تمہارے ساتھ زیادتی کی قومی جو جرم ہے اس کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام اور گناہ ہے۔ تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، تم اسے معاف کر دیتے ہو، تو رب کائنات جل وعلا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ قطع رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، جس طرح ہماری عادت ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، میں کیوں کروں، اس سے مجھے اپنے رشتے میں نہیں بلایا، میں کیوں بلاؤں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ بڑی سخت وعید ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ سنیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جو اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک نہیں کرے گا جنت میں نہیں داخل ہوگا، جب تک اس کو اس کے اس جرم کی سزا نہیں دی جاتی، جہنم میں جلے گا۔ جب جرم کی سزا مکمل ہوگی تب اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، غور کیجئے، ہم دنیاوی رسم و رواج کے مطابق اپنے رشتہ داروں سے، جو ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان سے رشتہ داری منقطع کر لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ بالکل الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ ایسے نہ کیجئے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رب کریم راضی نہیں ہوتا، میرا مولا ناراض ہو جاتا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا۔ میرے کریم آقا تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں حضرت سیدنا اسید بن مالک فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ کا ایک بندہ حاضر ہوا۔ بنو سلمہ کی بستی اسی جگہ تھی جس جگہ آج مسجد قبلتین ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بستی سے اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو سلمہ قبیلے کے ساتھ۔ حضرت سیدنا اسید بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھا، بنو سلمہ کا ایک آدمی میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوا، اس سے آ کر یہ سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، اب کیسے حسن سلوک کروں؟ ذرا سوچئے سوال کتنا اہم ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، مٹھی چاپی کریں گے، ان کا حکم مانیں گے، ان کا دیدار کریں گے۔ آپ سن چکے ہیں ماں باپ کا محبت سے دیدار کرنے والے کو حج مبرور کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ ثواب لینا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے نبی نے فرمایا ان کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہا کرو، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہا کرو، تجھے اجر مل جائے گا۔
कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, ये तेरी रहमत की वजह से हम नमाज अदा करते हैं, वगरना हम नमाज अदा ना कर सकते अगर तू हम पर हम रहमत ना नाज़िल फरमाता। हम नमाज अदा करते हैं और जब आप अपने रब की हम्द कर चुके होते हैं, अपने रब की सना कर चुके होते हैं, अपनी आजिज़ी इनकसारी का इजहार कभी रुकू की शक्ल में, कभी सजदे की शक्ल में इज़्ज़त की पेशानी को ज़मीन पर रख कर अपनी आजिज़ी का, अपने रब की अज़मत का इकरार करने के बाद आखिर में आप तशहुद में बैठ जाते हैं। तशहुद में बैठने के बाद फिर अपने रब की सना करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात, फिर अपने करीम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, फिर दुरूद इब्राहिम में पढ़ते हैं। ये सारा अमल करने के बाद आखिर में आप क्या करते हैं कि जो कबूलियत के लिए ज़रूरी है, फिर आप दुआ पढ़ते हैं, उसमें यूँ अर्ज़ करते हैं रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। अल्लाह अकबर, इबादत रब की कर रहे हैं और कबूल कब होगी? जब तो अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगेगा। आप कबल अज़ी अल्हम्दुलिल्लाह ताला कई मरतबा सुन चुके। गफ़र का माना क्या है? ढांप लेना, सर के ऊपर खुद लोहे की टोपी, हेलमेट को मग़फ़र कहा जाता है। छुपाने की चीज़, ढांपने की चीज़, बादाम के छिलकों को मग़फ़र कहते हैं, उससे बादाम के मगज़ को छुपा रखा है। बंदा क्या अर्ज़ करता है? रब्बना ग़फ़िरली, मेरे करीम परवरदिगार मैंने अभी अभी तेरी इबादत की है, नमाज अदा की है, अब इसके सदका से मुझे अपने दामने रहमत में यूं छुपा ले जिस तरह बादाम के मगज़ को बादाम के छिलके ने छुपा रखा है। तन्हा मुझे नहीं वाली वालिदैया, मौला मेरे माँ बाप को भी इसी तरह अपने दामने मोहब्बत में पनाह अता फरमा दे, दामने मग़फ़रत में पनाह अता फरमा दे। ये सिर्फ मर जाने वाले माँ बाप के लिए नहीं, ज़िंदगी में भी जो ज़िंदा जिसके वालिदैन वो भी ये दुआ मांगता है। गोया तेरी नमाज की कबूलियत के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने माँ बाप के हक़ में दुआ मांग। अल्लाह का क्या इरशाद है? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब का यही हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन से एहसान करना, हुस्न सलूक करना। अपने रब की इबादत में अपने वालिदैन को शामिल कर ले, यानी अजर में, अपने रब की इबादत के अजर में अपने वालिदैन को शामिल कर ले। नमाज तूने अदा की है और दुआ अपने माँ बाप के लिए मांग रहा है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। मेरे नबी ने यही फरमाया कि तू ये चाहता है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, सिला रहमी करे, उनके मर जाने के बाद तू जो पूछ रहा है उनके लिए दुआए रहमत करता रहा कर। अल्लाह अकबर। दुआ का तरीका मेरे रब ने क्या सिखाया? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ओए बंदे, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए यूं दुआ मांग, रब्बिरहमहुमा, मेरे मौला मेरी माँ पर, मेरे अब्बा पर इस अंदाज से रहमत नाज़िल फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह बचपने में इन्होंने मेरी परवरिश की है, मेरे साथ प्यार किया करते थे, मेरी ज़िद ये कबूल किया करते थे, मैं रोता धोता था, इनको चैन नहीं आता था, मेरे साथ कितना प्यार करते थे। मौला इस तरह तू भी उनके साथ प्यार फरमा, तू भी उन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। सुबहानल्लाहि ताला व बिहम्दिही। मेरे और आपके करीम आकर सुलेमान ने इशारे गिरामी कदर फरमाया, उनके लिए दुआए रहमत मग़फ़रत कर, उनकी वसीयतों पर अमल कर। जो तुझे नसीहत करके गए ना, बेटे ऐसे करना ऐसे करना, याद रखिए माँ बाप की जायज़ वसीयतों पर अमल करना वाजिब है। अगर वसीयत ऐसी हो जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी है, फिर अमल नहीं करेंगे। जो जायज़ वसीयतें हैं उन पर ज़रूर अमल करेंगे। मेरे करीम आकर सुलेमान फरमाया, उनके रिश्तेदारों से, आप जानते हैं ना माँ के रिश्तेदार कौन होते हैं, आपको पता है ना अब्बा के रिश्तेदार कौन होते हैं। मेरे नबी में उनके रिश्तेदारों से हुस्न सलूक कर, वो तो जिसे राज़ी हो जाएंगे। तो इसे अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने एक हकायत पढ़ी सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर सैयदना फ़ारूक आज़म के लख्ते जिगर हैं, सहाबा किराम में बड़ा बुलंद मुकाम है, बड़े ही ताबे सुन्नत हैं, मेरे नबी की सुन्नतों की बहुत इत्तिबा करने वाले हैं। फ़क़ीह किस्म के सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु
ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اپنے احباب کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے سواری پر سوار۔ اس زمانہ میں گھوڑے، گدھے، خچریں، یہ سارے کے سارے جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ خود میرے کریم آقا نے بھی گدھے پر سواری فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گدھے پر ہی سوار تھے، سر پر بڑا خوبصورت عمامہ شریف تھا، اچھا لباس زیب تن فرما تھے، احباب ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملا جو بدوی تھا، دیہاتی، پینڈو، اجاڑ قسم کا بندہ سمجھ لیے، دیکھنے میں رنگ بھی سانولا سا تھا، لباس بھی پھٹا پرانا تھا، سر بھی ننگا تھا، بال بھی الجھے ہوئے تھے، لباس بھی پھٹا پرانا، جسم بھی گرد آلود، ہر اعتبار سے معمولی سا شخص نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب عبداللہ ابن عمر نے اسے دیکھا تو فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کی بڑی عزت و عظمت تھی صحابہ کی نظر میں، بڑا وقار تھا، صحابہ ان کو بڑا پروٹوکول دیتے تھے، حضرت عمر کی وجہ سے بھی، میرے نبی کی وجہ سے بھی۔ صحابہ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، اس سواری سے اتر آگے بڑھے، اپنے سر کا عمامہ شریف اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنی سواری بھی اسے پیش فرمائی، یہ بھی قبول فرما لیجئے، بڑی محبت کے ساتھ انہیں ملے۔ تو آپ کے ساتھی بڑے حیران رہ گئے، کہنے لگے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک دیہاتی ہے، بالکل اجڑ قسم کا آدمی ہے، بڑا غریب معلوم ہو رہا ہے، مفلوق الحال ہے، پھٹے پرانے لباس والے سے 2-4 درہم دے دیتے یہ خوش ہو جاتا، تم نے یہ کیا کیا؟ اپنا عمامہ بھی سے دے دیا، اپنی سواری بھی سے دے دی، خود ننگے سر ہو گئے، پیدل ہو گئے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے ابا جی کا دوست ہے، ان کے پاس یہ آیا کرتا تھا کبھی کبھی، وہ ان سے محبت فرماتے تھے، میرے اس عمل سے میرے ابا جی راضی ہو جائیں گے، ان کے راضی ہونے سے میرا مولا راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ حدیث برکت جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سن ابی داؤد نے، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے۔ میرے نبی سے محبت کر، تیرے باپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو تیرے باپ کے دوست ہیں، یار ہیں، ان کو نظر انداز نہ کر۔ میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا پر اتنی رحمت نازل فرما جس طرح تیری شان ہے، جس طرح ان کی شان ہے۔ ان کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ ساری امہات المومنین بلند سے بلند مرتبے والی ہیں، وہ ساری ہماری مائیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی عرف اور اعلیٰ شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہنا پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ میں اپنی جو ماں جس نے مجھے جنم نہیں دیا، میں اس کی شان میں نازیبہ کلمہ کہنا بے غیرتی سمجھتا ہوں، تو جو میری ماں کی بھی ماں ہے، سب ایمان والوں کی ماں ہے۔ میری ماں تو میرے باپ کی بیوی ہے، میری ماں تو میرے نبی کی بیوی ہے، ان کی شان میں نازیبہ کلمہ کہنا کفر کی حد تک حرام ہے۔ ساری امہات المومنین عزت والی ہیں، لیکن جو مرتبہ سیدہ خداۃ الکبریٰ کا ہے یہ جداگانہ ہے۔ میرے نبی کے ساتھ کمال درجے کی وفادار تھیں، ساری امہات المومنین وفادار ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ سب سے بڑھ کر درجہ سیدہ خداۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ میرے کریم آقا کا طرز عمل کیا تھا؟ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ ام المومنین ہیں، فرماتی رسول اللہ کوئی جانور ذبح فرماتے یا کوئی شے ہوتی تو حضرت خدیجہ کی، اللہ اکبر، ماں باپ کے دوستوں کو، ماں کی سہیلیوں کو، باپ کے دوستوں کو ہدیہ پیش کرنا میرے نبی کے سنت سے ثابت ہے کہ محبوبہ کی محبوبہ کو، یعنی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن سے محبت فرماتی تھیں، میرے نبی ان کو تحفے بھیجے کرتے تھے، ان کو ہدایہ بھیجے کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی میرے نبی علیہ السلام کا اپنا کردار اور حسن سلوک کیا تھا، اسوہ حسنہ کیا تھا۔ یہی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، خود میں نے اپنے کانوں سے اپنے محبوب آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم کو فرماتے سنا، یقول، حضور فرما رہے تھے، ان الابرب البر
یاد رکھو انا ابر البر، سب نیکیوں میں بڑھ کر نیکی صلۃ الولدی اہل ود ابیہ، کسی بیٹے کا اپنے ماں باپ کے دوستوں سے محبت کرنا ہے۔ اپنے باپ کے اپنے ماں کے جو دو احباب ہیں نا، ان سے پیار کرنا اعلیٰ ترین نیکی ہے، اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمری فرماتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے شعر گرامی قدر فرماتے ہیں میں نے سنا حضور نے فرمایا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ، جس بندے کی یہ تمنا ہے نا وہ اپنے قبر میں اپنے ابا کی خدمت کرے۔ اس کا ابا قبر میں چلا گیا ہے، وہ چاہتا میں اپنے ابا کو راضی کر لوں، اپنے ابا سے صلہ رحمی کروں، فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، وہ اپنے باپ کے بھائیوں کو اس کے بعد اچھا جانے، ان سے حسن سلوک کریں، اس کا باپ راضی ہو جائے گا، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ بہت عزت والے بھائیوں، غور کرو ذرا، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو حقوق العباد کی ادائیگی کا کتنے آسان ترین انداز میں حکم دیا ہے، کتنا حسین انداز اختیار کیا میرے کریم آقا نے خاندان کے ساتھ محبت کرنے کا اور خاندان کو اکٹھا کرنے کا۔ اگر ہم ان حدیث بارکہ کو اپنا لیتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایمان سے بتائیے کیا ہمارا معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا؟ ہر گھر، ہر قبیلہ، ہر محلہ، ہر بستی، ہر شہر ایک دوسرے پر جب اس قدر جانثاری کا مظاہرہ کرے گا، اس طرح محبت کرے گا، کسی کو معاف کرنا شروع کر دے گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، جس طرح میں قبل عرض کر چکا ہوں کہ میرے نبی سے بھی عرض کیا گیا تھا، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میں کیا کروں وغیرہ وغیرہ، کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے تو ان کو معاف کرتا رہے تو پھر تجھے کیا ملے گا؟ سوچئے، میں اپنی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے گالی بک دے، میں اسے گالی بھی جواب دے دوں معاذ اللہ تعالیٰ، تو میں نے بھی گناہ کا کام کر لیا، جو گناہ اس نے کیا تو وہ گناہ میں نے بھی کر لیا، میں نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا۔ اگر میں نے اس کو گالی نہیں دی تو میں چپ رہا، لیکن میں نے اس کو معاف نہیں کیا کہ اس میں جو گالی دی میں نے کہا اچھا میں قیامت کو بدلہ لوں گا، لیکن میں اس کا بگاڑ کیا سکوں گا اگر میں اس کو جواب نہ دوں گا؟ تو اگر میں بدلہ نہ لوں گا، معاف نہ کروں گا، میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں، لیکن اگر میں معاف کر دوں گا پھر کیا ملے گا؟ سن لیجئے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قیامت کے دن فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا، میرا اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا او میرے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، اس کے جرائم، اس کے گناہ اسے گنوائے جائیں گے، وہ لرزہ بر اندام ہوگا، اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہوگی، وہ ڈر رہا ہوگا اتنے سارے میرے گناہ گنوا دیے، اب سامنے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اللہ حکم دے گا اس گناہ گار کو اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو، وہ اپنے جی میں یہ سمجھ رہا ہوگا اب جہنم مجھ پہ واجب ہو چکی ہے، مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر میرے کریم پروردگار کی جانب سے یکا یک اسے ارشاد فرمایا جائے گا، اے بندے تیری ایک عادت ہے، تو اپنے قصورواروں کو معاف کر دیا کرتا تھا، جو تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا نا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، اپنے حقوق کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا میں اللہ ہوں، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کے تجھے جنت عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، بدلہ لے کر ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، معاف نہ کر کے ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، کیوں نہ معاف کر کے خود کو جنتی بنا لیں، اپنا تو فائدہ کر لیں، کسی اور کا نہ سے اپنا تو فائدہ کر لیں۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اپنے قومی قصور والوں کو نہیں، اپنے قصور والوں کو ہم معاف کر دیں تو اللہ رب العزت جل وعلا ہم سے راضی ہو کر ہماری قبر کو جنت میں بدل دے گا۔ ہمیں اپنا فائدہ کر لینا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں ان احادیث مبارکہ پر صحیح ترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔